خواجہ غریب نواز کے دربار میں منصبت پیش کی. درود شریف پڑھ لیجیے. کسی سے صاف ظاہر ہے تمہارا مرتبہ خواجہ، کسی سے صاف ظاہر ہے تمہارا مرتبہ خواجہ، کہ اٹھتی ہے تمہاری سمت چشم اولیاء خواجہ. چپکے نہیں لگے. بہت سے اولیاء خالی نظروں سے ولی ولایت بن کر گئے. اسی نظر ہے تحیر میں پڑی ہے کیوں میری چشم تماشائی، حیرت میں ہے میری چشم تماشائی مکی. آپ کی دربار کا عالم دیکھ کر حیران ہو گیا ہوں. حیرت میں نظر کی ابتدا خواجہ، نظر کی انتہا خواجہ. عارف کا ادنا مقام بیان کرتے ہیں. عارف کا ادنا مقام کم درجے کا عارف ہوئی ایک نظر میں عرش تک پہنچ جائے. ویسا پہنچا ہے میرے پیر مرشد خواجہ عثمان ہارونی. ویسی نظر عطا کریں گے. یہ تعالی نہیں ہے، اسی لیے تو آج بھی فیضان فیضیاب پورا ہندوستان کے اولیاء کو فیض دینے والے ہیں. غوث اعظم دستگیر ان کے پاس 5 مہینے 5 دن تک فیض لے کر آئے ہیں. وہ اندازہ لگو. تواتر سے ملے، تواتر سے یعنی ہمیشہ ہمیشہ لگاتار. سجدوں کے کیوں دنیا کو حیرت ہے. چشتیہ میں تحیت کا سجدہ جائز ہے خانواد چشتیہ میں. اس لیے آج بھی تحیت کے سجدے کرتے رہتے ہیں. اجمیر شریف سب کو حیرت ہوگی کہ آج تمہیں بھی جاؤ کتنی مرتبہ مارتے ہیں نا سجدے بولتے. تواتر سے میرے سجدوں کے کیوں دنیا کو حیرت ہے. مجھے تو عشق نے بخشا تمہارا رابطہ خواجہ، مجھے تو عشق نے، عشق ہونا اولیاء سے بھی، اپنے شیخ سے بھی عشق ہونا. عشق سے ہی طے ہوتا ہے سلوک. جب تک عشق نہیں تو یہ راستہ سلوک کا طے ہوتا نہیں. اللہ سے قریب ہوتا بھی نہیں بنتا. عاشق اولیاء ہونا، عاشق رسول ہونا اور عشق الہی میں سرشار ہو کر جو چیزیں ہیں وہ جب سمجھ میں آتی ہیں. درو دیوار کو ایک وجد ہے، فیضاب لکھنوی. درو دیوار میں آپ کے سما کے حالت میں درو دیوار بھی وجد میں آ جاتے تھے. ویسی سمایا سبحان اللہ. ویسا رنگ ہے ان میں. لیکن تعجب ہوتا ہے لوگوں ویسے سما دیکھنے کا حال اب تک نہیں ہے. سما جو عرفان کی باتیں جب آ جاتے عاشق وجد میں آ جاتا تو سب بھی وجد میں آ جاتے. غوث پاک کے پاس خواجہ غریب نواز گئے ہیں. بعض روایتوں میں آیا ہے کہ کیا خواہش ہے تو مجھے سما کے ہو، روحانی غذا ہے میری. ہو اچھی بات ہے، ہم لکھیں گے واقعہ وہ روایت کرنے والوں کا حال ہے. اور کیسٹ میں بھی اس کا بیان کریں. نوجوان یہاں بڑی عمر کو پہنچے نظر. سما خانی میں آج کون ہے خوال بہترین سما میں اشعار سنانے والے پہاڑ کا دور ہے. غریب نواز کی خواہش ہو گیا. علائے خالیہ میں حضرت خود اشعار لکھیں. اگر میں لاتا حضرت کے غوث پاک کے وجد تاری ہو جاتا. حضرت خصیدہ غوثیہ نہیں کیا حضرت کا عربی میں. فارسی اشعار بھی بہت سے حضرت خواجہ محی الدین جیلانی کے بھی، لیکن اپنے انداز میں مصروف تھے. جیسا خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ خود اشعار لکھتے تھے
لیکن تھوڑی دیر برکتن بیٹھ کر سما سے اڑ جاتے تھے. نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے خاص قریب ہے. کیوں بولے تو مجھے سمجھ سکتا نہیں میں وہ حوالت تاریخ کو میرا حال بہت ہی ہو جاتا ہے. جب قرآن مجید پڑھتا ہوں تو جب چند چیزیں میرے حقائق کھلتے ہیں تو اسی وقت میری وجہ کی حالت تاری ہوتی ہے. یہ ہے خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی. بعض لوگوں نے دیکھا حضرت بیٹھتے نہیں تھے تو اگر وہ نہیں بیٹھتے تو خواجہ بندہ نواز کے سٹرات رحمۃ اللہ کو کیوں اجازت دی سامان میں خوب بیٹھو. بندہ نواز حسین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میری تصور میں ترقی کی بنیاد ہی سما ہے. اس لیے نعت یا عشق و محبت سے پڑھتا ہے تو صحیح سمجھ کر پڑھتا ہے تو اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے. حضرت اسی لیے در و دیوار تو ایک وجد ہے سکتے میں ہے دنیا. غوث پاک جب رکھے تو تھوڑی دیر بیٹھے برکتن باہر آ گئے. عصا پکڑے باہر کھڑے ہو گئے. کیا حضرت ایسا کھڑے تو معین الدین اجمیری کو ایسا وجد آ گیا زمین میں حرکت میں آ گئی. اس کی بڑی داستان ہے. وقت زیادہ ہو جائے گا. وہ کون لائے تھے کون آئے تھے خوال نہیں ملا تو جا کر بولو خبر میں ایک خوال تھا اسے اٹھا لے گا بولے میں غوث پاک میرا حکم ہے آ جاؤ بولے تو وہ خوال خبر میں سے آگے سنایا. وقت زیادہ ہو جاتا ہے اشارہ دیکھیں گے آپ. وہ ہیں حضرت غوث پاک غوث جیلانی. خدا کے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں. معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی ایسے ہیں یہ دونوں. دین کا ڈنکا بجائے شریعت طریقت تاخیر باری پر راہ وحدت میں عشق و محبت میں اللہ کے خلق سے لے کر بہت سے فیضان جاری کر دے دین اسلام کی آزادی. در و دیوار تو ایک وجد ہے سکتے میں ہے دنیا. سکتے میں آ جاتی ہے. زبانی بے زبانی کہہ رہی ہے ماجرا خواجہ. آج بھی اللہ کے ولی جو اولیاء جائیں گے حالت میں وجد میں آ جاتے ہیں. ان کے حال رہنا وہ پہلے سے. اب ہمارے وہ حال میں نہیں ہے تو ہمارے انداز سے فیض لے کو آتے ہیں. الحمدللہ تمہارے در پہ آ کر دین و دنیا پالیے میں نے. پہلا لکھنوی لکھتے ہیں دین بھی دنیا بھی دونوں مل گئے بھائی آپ کے در سے. بے شک مل جاتے ہیں اولیاء اللہ کی حضوری میں جب پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے. تمہارے در پہ آ کر ہم تو بہت یہاں بیٹھے ہیں لیکن قریب ہیں غریب نواز کے. تمہارے در پہ آ کر دین و دنیا پالیے میں نے. ہم بولنا پالیے ہم نے یہ سب پالیے. دین کی دنیا کے کو مانگو جو تو مانگنا ہے. یہ دربار میں جب آئے ہیں تمہیں سے ہو رہی ہے دونوں عالم کی بنا خواجہ. زہ شان کریمی اب میرے دامن میں سب کچھ ہے. حضرت آپ زہ شان کریمی اب میرے دامن میں سب کچھ ہے. میری امید سے تم نے دیا ہے. میری امید سے تم نے دیا مجھ کو سوا خواجہ. میں امید کیا کرتا ہوں اس سے بھی زیادہ دے دیا. اللہ تعالیٰ اسے اولیاء کے در پر عظمت سے عقیدت سے محبت سے حاضری دینے اور لینے کی سلیقے سے لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. کوئی ہر گاؤں یہ کہہ رہا ہے میرے کانوں میں پیدا ملتے ہیں. کوئی ہر گاؤں تو ہر وقت
یہ کہہ رہا ہے میرے کانوں میں سراج عارفاں خواجہ ہے جان اولیاء خواجہ. اس لیے خواجہ عثمان ہارونی فرماتے تھے روزانہ 2 قرآن ختم کرنے کا معمول تھا. وہ کہتے تھے مجھے ایک ایسے مرید ملے ہیں میں ناز کروں گا حشر کے میدان میں، وہ خواجہ غریب نواز تھی. اس لیے لکھ رہے ہیں اندر سراج عارفاں خواجہ ہے جان اولیاء خواجہ. میرے عالم کو اے بہزاد، مقتے میں آ گئے بہزاد لکھنوی. میرے عالم کو اے بہزاد اہل دل ہی سمجھیں گے. جس عالم میں لکھ رہا ہوں میرے اشعار اہل دل کو سمجھ میں آتے ہیں، ورنہ اوپری نظر رکھنے والوں کو سمجھ میں نہیں آتے. میرے عالم کو اے بہزاد اہل دل ہی سمجھیں گے. زبان عشق سے کہتا ہوں میں ہر وقت یا خواجہ. یا خواجہ یا خواجہ یا خواجہ بولنا چاہے ابھی بھی بولے یا خواجہ یا رسول اللہ والشرک یا شیخ والشرک. کیا ہے تمہارا شرک کی ہوا بھی اس کی بوباز کیا ہے؟ وہ کسے شرک بولتے ہوئے معلوم نہیں، بولتے ڈنڈولے پیٹتے پھر رہے. اللہ شرک کو سمجھنے کی توفیق شرک سے بچائے. سب سے بری نجاست شرک کیا ہے نجاست شرک کی سب سے بری. چاہیے مومن کو اس سے آ گئی. شرک سے سمجھنا ہے تو اہل اللہ سے پوچھو کون سا شرک ہے، کیسے طریقے سے شرک آتا ہے. علماء ربانیین سے پوچھو، اناڑی لوگوں سے پوچھو. ہر ایک شرک، اٹھے تو شرک، بیٹھے تو شرک، جھکے تو شرک، کھائے تو شرک، بیٹھے تو سب. کیا کون سا شرک ہے؟ ہر ایک آدمی وہ شرک ہوگا ان کی نظر میں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آخر شعر مقتے میں لکھے گا کیوں اس لیے بڑھا کے بہزاد کو لے گیا. اس میں ایک بہزاد ہر ایک کو رکھتے ہیں. جب میں مدینے میں گیا تھا ایک شعر ملا تھا بہزاد کا 10 سال کا 11 سال کا تڑپا دیا تھا. پڑھتے ہوئے گیا ہم کو 700 دوا ہوتے تھے. اچھا لکھنے والے شاعر سب کی کلام کو دیکھیے. بات خواجہ بولو ہمارے مدرسے والے رہے تھے تو دیکھا نظر پڑی تو ایسا ہی بے دم بول